بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز آپ اسلامک دنیا چینل کو لائک کیجیے، فالو کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ ہشام نے ہمیں حدیث بیان کی، ہمیں قتادہ نے سالم بن ابی جعد سے حدیث بیان کی، انہوں نے معدان بن ابی طلحہ سے روایت کی کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے دن خطبہ دیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا، پھر کہا میں اپنے بعد کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ رہا جو میرے ہاں کلالہ سے زیادہ اہم ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں اتنی مراجعت نہیں کی جتنی کلالہ کے بارے میں کی، اور آپ نے بھی مجھ سے کسی چیز کے بارے میں اتنی شدت اختیار نہیں فرمائی جتنی کلالہ کے بارے میں فرمائی، حتیٰ کہ آپ نے اپنی انگلی میرے سینے میں چبھوئی اور فرمایا اے عمر، تمہیں موسم گرما میں نازل ہونے والی آیت کافی نہیں جو سورہ نساء کے آخر میں ہے، یعنی جس سے مسئلہ واضح ہو گیا ہے، اور میں یعنی عمر اگر زندہ رہا تو اس کے بارے میں ایسا واضح فیصلہ کروں گا جس کو دیکھتے ہوئے ایسا شخص بھی فیصلہ کر سکے گا جو قرآن پڑھتا اور سمجھتا ہے، اور وہ بھی جو قرآن نہیں پڑھتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4150۔ ابن ابی خالد نے ابو اسحاق سے اور انہوں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا قرآن کی آخری آیت جو نازل ہوئی یہ تھی یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4152۔ عمار بن رزیق نے ہمیں ابو اسحاق کے حوالے سے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مانند حدیث بیان کی، مگر انہوں نے کہا آخری سورت جو مکمل نازل کی گئی یعنی تامہ کے بجائے کاملہ کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4155۔ ابو یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی ایسے شخص کی میت لائی جاتی جس پر قرض ہوتا تو آپ پوچھتے کیا اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ اگر بتایا جاتا کہ اس نے قرض چکانے کے بقدر مال چھوڑا ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے، ورنہ فرماتے اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ جب اللہ نے آپ پر فتوحات کے دروازے کھولے تو آپ نے فرمایا میں مومنوں کے خود ان کی نسبت زیادہ قریب ہوں، تو جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر قرض ہو اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے، اور جو مال چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4157۔ سفیان بن عیینہ نے ہمیں محمد بن منقدر سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا، انہوں نے کہا میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میری عیادت کے لیے پیدل چل کر تشریف لائے، مجھ پر غشی ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر اپنے وضو کا پانی مجھ پر ڈالا تو مجھے افاقہ ہو گیا۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول میں اپنے مال کے بارے میں کیسے فیصلہ کروں، یعنی اس کو ایسے ہی چھوڑ جاؤں یا وصیت کروں؟ وصیت کروں تو کتنے حصے میں؟ اس وقت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد زندہ تھے، نہ اور کوئی بیٹا تھا۔ آپ نے مجھے جواب نہ دیا حتیٰ کہ وراثت کی آیت نازل ہوئی، وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4145۔ ابن جریج نے ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے ابن منقدر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے خبر دی، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بنو سلمہ کے علاقے میں پیدل چل کر میری عیادت کی، آپ نے مجھے اس حالت میں پایا کہ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا، آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا، پھر اس میں سے مجھ پر چھینٹے مارے تو مجھے افاقہ ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے مال میں کیا کروں؟ تو یہ آیت نازل ہوئی اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکید حکم دیتا ہے، مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4146۔